حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 11 تھے، ایک کا نام قسم تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 13 تھے، ایک کا نام عبد الکعبہ اور ایک کا نام حجل تھا، لیکن 10 کے قائلین کہتے ہیں کہ مقوم ہی کا دوسرا نام عبد الکعبہ اور غیداق کا دوسرا نام حجل تھا، اور قسم نام کا کوئی شخص عبد المطلب کی اولاد میں نہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھیں، ان کے نام یہ ہیں: ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یغزہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے، اور ذبی کہلاتے تھے، اور ذبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ جب اب حضرت عبد المطلب کے لڑکوں کی تعداد پوری 10 ہو گئی اور وہ بچاؤ کرنے کے لائق ہو گئے تو حضرت عبد المطلب نے انہیں اپنی نظر سے آگاہ کیا۔ سب نے بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر ان سب کے نام لکھے اور حبل کی قیم کے حوالے کیا۔ قیم نے تیروں کو گردش دے کر قرہ نکالا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئے، لیکن قریش کے اور خصوصاً حضرت عبداللہ کے ننیھال والے یعنی بنو مخزوم اور حضرت عبداللہ کے بھائی حضرت ابو طالب آڑے آئے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، تب میں اپنی نظر کا کیا کروں؟ انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ کسی خاتون عرافہ کے پاس جا کر حل دریافت کریں۔ حضرت عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے۔ اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کریں۔ اگر عبداللہ کا نام قرہ نکلے تو مزید 10 اونٹ بڑھا دیں۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جائیں اور قرآن اندازی کرتے جائیں یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اونٹوں کے نام قرہ نکلے تو انہیں ذبح کر دیں۔ حضرت عبد المطلب نے واپس آ کر حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرآن اندازی کی، مگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ اس کے بعد 10 اونٹ بڑھاتے گئے اور قرآن اندازی کرتے گئے، مگر قرہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکلتا رہا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اب حضرت عبد المطلب نے انہیں حضرت عبداللہ کے بدلے ذبح کیا اور وہیں چھوڑ دیا۔ کسی انسان اور درندے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس واقعے سے پہلے قریش اور عرب میں خون بہا کی مقدار 10 اونٹ تھی، مگر اس واقعے کے بعد 100 اونٹ کر دی گئی۔ اسلام نے بھی اس مقدار کو برقرار رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ ارشاد مروی ہے کہ میں 2 ذبیح کی اولاد ہوں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے حضرت آمنہ کا انتخاب کیا، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیتوں سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جعدی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے۔ البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جب ان کی وفات کی خبر مکہ پہنچی تو حضرت آمینہ نے نہایت درد انگیز مرثیہ کہا جو یہ ہے: بطحہ کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی، وہ بانگ اور خروش کے درمیان ایک لحد میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ حضرت عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ایمن تھی۔ یہی ایمن ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا تھا۔